پاکستان کے سیاسی حالات ہنگامہ خیزی کی بلندیاں چھونے کے بعد اب واپس زمین کی طرف رخ کر چکے، ٹھنڈے ہوتے محسوس ہو رہے ہیں. تو تذکرہ و تبصرہ میں مہتاب عزیز صاحب ہمارے پاس کافی خبریں لے کے آئے ہیں. تو آج ہم شروع تو کرنا چاہیے لانگ مارچ سے، کیونکہ لانگ جو ہوا اور کون سی وادی میں ہے، اور وہ عشق بلاخیز کا قافلہ سخت جاں. خان صاحب تو گولیاں کھا کے تو پہنچ گئے زمان پارک، اور لانگ مارچ بھی اب بدل کے ہو گیا ہے. کیا ہوتا ہے کہ جی ہر روز شام کو ایک مختلف شہر میں ایک میٹنگ یا کارنر میٹنگ کہیں اسے، یا جس طرح میرا خیال ہے جلسہ کہہ لیں، اور وہ خرامہ پنڈی کی طرف چلا رہا ہے. جی تو پنڈی تک کب پہنچنا ہے، پہنچنا بھی ہے نہیں پہنچنا ہے، یا جو مقاصد تھے اس کے وہ پہلے ہی اچیو ہو گئے ہیں، یا مایوسی ہر طرف چھا گئی ہے کیونکہ سیاست نے کوئی اور ہی رخ اختیار کر لیا ہے، فیصلے کسی اور انداز میں ہو گئے ہیں. تو کیا ساری صورتحال ہے لانگ مارچ کے اہداف کے اعتبار سے بھی اور اس کی اپنی کیفیت کے اعتبار سے؟ خالد صاحب، اگر لانگ مارچ کو ہم دیکھیں تو جو چیز اہداف ہمیں نظر آ رہے تھے وہ یہ تھا کہ پریشر ڈالا جائے حکومت کے اوپر، اور اسلام آباد کو لوگوں سے بھر دیا جائے، یہاں پہ اتنا پریشر ڈالا جائے کہ ان سے دو چیزیں کروائی جا سکیں. ایک تو یہ ہے کہ آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے اس کو اپنی مرضی کے مطابق آرمی چیف کی تعیناتی کے اوپر بارگیننگ پوزیشن اپنی بہتر کی جائے. اور دوسرا یہ انہوں نے جو اوپنلی جس کا اظہار کیا تھا وہ یہ تھا کہ فوری طور پہ الیکشن کی ڈیٹ حکومت دے گی تو یہ لانگ مارچ ہم ختم کریں گے. پہلے 4 دن کا ٹائم تھا کہ وہ لاہور سے چلیں گے اور چوتھے دن وہ پہنچیں گے اسلام آباد میں. پھر وہ آہستہ آہستہ لمبا ہوتا ہوتا وہاں پہ ہی جب وہ گجرانوالہ تک پہنچتے ہوئے ہی 4 دن گزر چکے تھے. اس کے بعد جب وہ گجرانوالہ سے نکلے اور وزیر آباد پہنچے تو پھر وہ ایک نیکسٹ ایپیسوڈ ہو گئی، وہاں فائرنگ ہو گئی جس میں خان صاحب نے کہا کہ انہیں کچھ گولیاں لگی ہیں. تو اس کے بعد وہ سارے کا سارا چینج ہو گیا، اور اس کی FIR درج نہیں ہو رہی تھی. حکومت ہے خان صاحب کی اپنی حکومت تھی پنجاب کے اندر، اور وہ کہتے تھے کہ جی شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ کی حکومت جو ہے وہ فیض آباد تک اس کی حدود ہے، 27 کلومیٹر تک 27 کلومیٹر تک محدود ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ وزیر آباد میں بھی نہیں ہو سکتی تھی FIR درج. اور پھر اس کے بعد خیر اس کی بھی ایک الگ وجہ ہے، وہ ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے کہ FIR درج نہ ہونے بھی ایک سیدھی سادی بات ہے کہ بحیثیت وزیر اعظم، چونکہ عمران خان صاحب بھی پہلے وزیر اعظم رہے ہیں، تو FIR فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے، اور فرسٹ انفارمیشن رپورٹ آپ کسی سازش کی بنیاد پہ نہیں کر سکتے. وہ جو وقوع ہو جاتا ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ اس کی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر آگے آپ تحقیقات کے لیے مواد دیتے ہیں، اور ان تحقیقات کے نتیجے میں ہو سکتا ہے. ہم نے دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا کیس بھی اسی طریقے سے تھا کہ FIR میں وہ نامزد نہیں تھے اس وقت بھی، تو یہاں پہ بھی یہی تھا. تو آپ جب فرسٹ انفارمیشن رپورٹ میں کسی کو کہیں کہ کوئی ISI کا ڈائریکٹر ہے یا وزیر اعظم ہے یا کوئی بھی دیگر ممالک کا ہے، تو اس پوری سازش کے تانے بانے ہی اگر آپ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ میں دے دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں تو وہ چیپٹر کلوز ہو گیا. تو اس میں ہونا ہی نہیں تھا، ٹیکنیکلی یہ ممکن ہی نہیں تھا جو وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں کرنے والا شخص کیا تھا، نہیں کرنے والا جو ہے نا اصل چیز یہ تھی. نہیں تو ایک اور طریقہ بھی تو ہے نا کہ اگر آپ کے SHO آپ کی بات نہیں مانتا، آپ ٹیکنیکلی آپ کا ایک حق بنتا ہے تو آپ عدالت چلے جائیں. وہ کیا 22A کی اپلیکیشن ہوتی ہے، لیکن وہ بھی اصل میں وہی اس کے اندر مطلب جو میری مختلف لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے یہی بتایا کہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ میں جو ہوا وہاں پہ فائرنگ ہوئی، اس کے نتیجے میں زخمی ہوئے، اتنے لوگ گرفتار ہو گیا، اس کو پکڑ لیا، یہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے. اس کے بعد پھر آگے ایویڈنس کا ایک سلسلہ چلتا ہے، اور پھر اس میں کہاں سے سازش ہوئی، کیا ہوا، وہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں. لیکن چونکہ یہ اس سے گین بھی پولیٹیکل کرنا تھا تو اس لیے وہ ہو بھی نہیں سکی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو FIR درج ہوئی اس کو بھی مسترد کر دیا، اور اس کے بعد اس چیپٹر کو بھی PTI نے کلوز کر دیا. وہ اس کا ذکر بھی نہیں کر رہے یہاں تک. اس کے بعد اس کا جیسے آپ نے کہا کہ لانگ مارچ کی فارمیلٹی چینج ہو گیا. عمران خان صاحب، اچھا خان صاحب خود جو ہے جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو فوری طور پہ جو نزدیکی سرکاری ہاسپٹل ہوتا ہے وہاں پہ اس مضروب کا جانا ضروری ہوتا ہے. وہاں پہ میڈیکل لیگل رپورٹ بنتی ہے، ڈاکٹر کرتا ہے کس کو گولی لگی ہے اور کس انداز میں لگی ہے، اس کی وہ میڈیکل بنتا ہے، اس کی بنیاد کے اوپر پھر کیس آگے چلتا ہے. تو خان صاحب کو گولیاں 4 لگی اور اس کے بعد وہ وہاں سے
وہ کوئی 150 کلومیٹر دور شوکت خانم چلے گئے جو کینسر کا ہاسپٹل ہے اور ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے جہاں پہ میڈیکل لیگل جو رپورٹ ہوتی ہے اس کی کوئی فیسلٹی موجود نہیں تھی، اور خان صاحب کا ابھی تک میڈیکل لیگل بھی نہیں ہوا، یعنی قانونی طور پہ ان کی زخمی ہونے کو بھی ایکسیپٹ آج تک نہیں کیا جا سکتا، اور میرے خیال میں اتنی تاخیر کے بعد ممکن بھی نہیں ہے کہ وہ ہو سکے گا یا وہ دوبارہ آئیں. تو اس لیے اس سے جو مطلب گین کرنا تھا وہ گین کرنے کے بعد اس چیپٹر کو کلوز کر دیا گیا. وہاں پہ اب نہ ایف آئی آر کا ذکر ہے نہ وہ آگے چلے گا، وہ بلکہ وہ کیس وہاں پہ ہو گیا. پھر اب جو لانگ مارچ تھا اس کی حیت کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے کہ اب ہر روز ایک نئی جگہ پہ اسکرین لگے گی، ایک نئے شہر میں پہنچیں گے اور وہاں پر جو خان صاحب ہے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے، اور اس کے بعد وہ وہاں پہ ختم ہو جائے گا، اور پھر وہ اگلے دن وہ چل کے ان کا کنٹینر اور دیگر جو ان کے لیڈرز ہیں کنٹینر کے اوپر موجود. خان صاحب پہلے دن جب چلے تھے تو جو بنیاد تھی کہ وہ بھی مایوس کن تھا، بہت بڑی تعداد وہ لوگوں کے نکالنے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے. 2000 اگر یاد ہو آپ کو تو 2013 کے اندر بھی جب خان صاحب آئے تھے تو اس وقت مشہور دھرنا جو مشہور زمانہ دھرنا 126 دن کا انہوں نے اسلام آباد میں دیا تھا، تو اس وقت بھی جو ٹارگٹ تھا وہ اچیو نہیں ہو سکا تھا، جتنی تعداد چاہیے تھی جتنی ممکنہ تعداد تھی وہ نہیں ہو سکی تھی، مطلوبہ تعداد. اور اس میں بھی طاہر القادری صاحب کے لوگ زیادہ تھے اور خان صاحب کے کم تھے. پھر جب وہ چلے گئے تو تھے یہاں سے تو خان صاحب اس کو نہیں کر سکتے. تو اس دفعہ بھی وہ تاریخ تو وہاں پہ دہرائی گئی ہے کہ خان صاحب اسلام آباد میں نہیں پہنچے، لیکن یہ ہے کہ جب وہ چلے ہیں تو وہ مطلوبہ تعداد ان کے پاس موجود نہیں تھی، نہ کوئی اتنا بڑا وہ مجمع وہ آگے لے کے آ سکتے جس کے اوپر کوئی بہت بڑی قسم کی جو ہے نا. ایک توقع یہ بھی ہے کہ اس کو بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب اگر کے پی کے سے آتے تو شاید ان کے پاس اس سے بہت بڑی تعداد ہوتی. یہاں پہ مطلب خود پنجاب گورنمنٹ نے جو اعداد و شمار جاری کیے ہیں اس کے مطابق بھی انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ 3000 سے لے کے 5000 تک کے لوگ ہیں. اچھا ویسے میں آپ کی بات کو روک رہا ہوں. 25 مئی کو جو یہ آئے تھے تو اس وقت تو یہ کے پی کے سے آئے تھے، لیکن تب بھی کوئی خاطر خواہ تعداد تو ان کے ساتھ نہیں چل سکی تھی تب اس موقع پہ بھی. ہاں اس موقع پہ بھی یہ ہے کہ کوئی مطلب دیکھیں ایک اصل میں خان صاحب کا ایک اور بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ ہائپ اتنی کریٹ کر دیتے ہیں نا. مطلب ان کے لوگ دیکھیں انہوں نے شروع کیا تھا 15 لاکھ سے 20 لاکھ اور پھر 2-2.5 کروڑ تک انہوں نے وہ چلے گئے کہ جی 2.5 کروڑ لوگ جو ہے اسلام آباد میں جمع ہوں گے. اتنی بڑی امیدیں ہوتی ہیں کہ جن اتنی بڑی امیدیں ہوتی ہیں کہ وہاں پہ اگر 20-30 ہزار لوگ ہو بھی جائیں تو وہ بھی کچھ بھی نہیں لگتے کہ اس کے اوپر. تو یہ ان کا ایک نیگیٹو ہے کہ وہ اس کی وجہ سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک ماحول تو کریٹ ہو جاتا ہے، لیکن پریکٹیکلی چونکہ پاکستان میں یہ ممکن نہیں ہوتا. یہاں سے بڑے سے بڑے اجتماع جو ہوتا ہے اس میں بھی 20,000-25,000 لوگ، بہت بڑے سے بڑا اجتماع جو ہوتا ہے اس میں اتنے ہی لوگ ہوتے ہیں شامل. اور نارمل سیاسی جماعتوں کے جو جلسے ہوتے ہیں اس میں 15-20 ہزار لوگ بہت بڑی تعداد سمجھی جاتی ہے. لیکن جب آپ اس کو ملینز میں کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں اور کروڑوں میں کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ایک چھوٹے شہر کا جلسہ، مطلب ہم پہلے بھی یہ چیز ڈسکس کر چکے تھے کہ اسلام آباد کی کل آبادی جو ہے وہ 21-22 لاکھ کے قریب بنتی ہے. تو اس میں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ 1 کروڑ لوگ آئیں گے تو 1 کروڑ لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ 100 گنا زیادہ جو ہے نا یہاں پہ ہو جائے گی، اور یہاں کی کل آبادی سے 5 گنا زیادہ لوگ 5 گنا زیادہ جو ہے نا وہ لوگ یہاں پہ پہنچ جائیں گے. تو ایسا پریکٹیکلی تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا شہر بالکل جام ہو جائے گا. کوئی جگہ کوئی کونا خدرا ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں پہ لوگوں کو بیٹھنے کی جگہ بھی ملے، سارے لوگ کھڑے ہو جائیں تو پھر وہ پورے ہو سکتے ہیں. چلیں اگر وہ اتنا نہیں ہے 10 لاکھ لوگ بھی آ جائیں تو تب بھی جو شہر کے ریسورسز ہیں وہ اس کو پورا کرنے کے قابل نہیں ہوتے. تو اتنی بڑی آپ توقع کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جب اگر وہاں سے لوگ آتے ہیں، نون لیگ کا ہم نے دیکھا تھا کہ نون لیگ اور جو مولانا فضل الرحمان کا دھرنا تھا اس میں بھی 8 سے 9 ہزار لوگ تھے ٹوٹل یہاں پہ. تو اتنے لوگ اگر خان صاحب لے کے آ جائیں تو جتنی انہوں نے ہائپ کریٹ کی تھی، یا اس سے اگر وہ دگنے لوگ بھی لے آئیں تو جتنی ان کی ہائپ ہے اس کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہوگا. شہر کا ایک کونا، سڑک کا ایک کونا جو ہے اس کے اندر وہ سما جائیں گے اور باقی پورا شہر چلتا رہے گا، تو وہ امپیکٹ وہ کریٹ نہیں کر سکتے. تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے خان صاحب کی. تو بات پھر کہاں پہنچی؟
بات یہ پہنچی کہ وہ اہداف اچیو نہیں ہو سکتے، اہداف کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور اس کے ان اہداف میں سے شاید ایک جو بڑا فیصلہ ہونے والا ہے آرمی چیف کی تعیناتی کا، وہ بھی پیش نظر تھا کہ کوئی شاید مرضی کا بندہ لگ جائے یا کوئی فلانا بندہ نہ لگے، اس طرح کی بھی کوئی صورتحال تھی. تو وہ بھی شاید اب حکومت قریب پہنچ گئی ہے فیصلہ کرنے کے. جو خان صاحب چلے تھے، مطلب ڈیمانڈ تو ان کی الیکشن کی تھی، لیکن جو بیہائنڈ دا سین جو باتیں چلتی رہی ہیں اس میں یہ تھا کہ پہلی چیز تو یہ تھی کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو آرمی چیف کی تعیناتی ہوگی وہ میری مشاورت سے ہونی چاہیے، اس میں میں شامل ہوں، میرا ان پٹ شامل ہو، اور جو بھی بندہ ہے وہ کنسنسس کے ساتھ ہے. واقعی ان کی اپنی سوچ یہ تھی، یا یہ کہ پیچھے کچھ ایک ایسا گروپ تھا جن کے مفادات کا تقاضا یہ تھا کہ جیسے ایک ہوتا ہے نا سینڈیکیٹ کام کرتا ہے، جیسے اس طرح کہ اپنے مرضی کا بندہ لگایا جائے. اور خان صاحب کو انہوں نے آگے مطلب سبز باغ دکھائے ہوئے تھے کہ آپ کی 15 سال کی حکومت بنا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. خالد صاحب یہ جو صورتحال ہے اس کے بارے میں کچھ کہنا جو ہے نا بہت مشکل ہے کہ خان صاحب جو کہہ رہے تھے اس کے پیچھے کون تھا. یہ بات تو ہے کہ ان کے پیچھے ظاہر سی بات ہے کہ بہت ساری لابیز ہیں جو کام کر رہی ہیں، لیکن آیا یہ ڈیمانڈ کہاں سے آئی ہے اس کے بارے میں کچھ کہنا جو ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ چونکہ اوپن ڈیمانڈ بھی نہیں تھی ان کی، یہ تو یہ ہے کہ پس پردہ جو باتیں نکل کے آ رہی تھی اس میں تھی. اچھا پھر اس میں سے خان صاحب کا جب وہ اتنی چھپی بھی نہیں تھی، ہاں نہیں خیر اوپنلی ڈسکس ہو رہی تھی، لیکن خان صاحب نے خود سے مطلب پبلکلی ڈیمانڈ نہیں کی تھی یہ. پھر اس کے بعد اگلی بات یہ آئی کہ جو انہوں نے کہا کہ کچھ پول جو ہے نا اس کے اندر نام دیے جائیں ہر طرف سے، اور ان ناموں میں سے کچھ لوگوں کو سلیکٹ کر لیا جائے. پھر آخری جو ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ یہ شورٹی دے دی جائے کہ یہ فلاں فلاں لوگ نہیں ہوں گے ان کے علاوہ جس کو بھی کیا جائے. تو اب تک کی جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ڈیمانڈ جو کنسیڈر نہیں کی گئی کسی بھی لیول پہ، دونوں طرف، نہ حکومت کی طرف سے اور نہ مقتدر دیگر ادارے جو ہیں انہوں نے کوئی اس کے اوپر کسی قسم کی. اصل میں خان صاحب شاید پریشر بھی حکومت پر اتنا نہیں ڈالنا چاہتے تھے جتنا مقتدر اداروں پہ ڈالنا چاہتے ہیں، ڈالنا چاہ رہے ہیں. اور ان کا وہ ایک سوچ ہے جو ان کی بن گئی ہے کہ 10,000 بندے نکل آئیں تو وہ ان کے فیصلے بدل جاتے ہیں. اور ان کے الفاظ تو بہت ثقیل ہیں، میں ذرا اس کو آسان کر رہا ہوں، مشکل. تو لیکن یہ کہ ان کی وہ کچھ اور فیصلے ہوتے ہوں گے جو بدل جاتے ہیں. اس طرح کے فیصلے وہ اتنی جلدی نہیں بدلتے. بعض اوقات ملک توڑ لیتے ہیں لیکن فیصلہ نہیں بدلتے. نہیں دیکھیں اس میں یہ تو مطلب یہ کہہ لیں کہ اس وقت کی جو پوزیشن ہے اس وقت تو یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست نے ایک ایسی کروٹ لی ہے کہ شاید ادارے کی جو پوزیشن ہے وہ بھی سٹیک پہ ہے. ہاں جی، اور یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ایسا موقع ہے. یہ یعنی اصل میں یہ ایک انہیں سے ہم مثبت طور پر دیکھیں گے جی، اور یہ عوامی شعور ہے. اس میں کوئی سیاسی جماعتوں کا اتنا کنٹریبیوشن نہیں ہے، یہ سوسائٹی کا کنٹریبیوشن ہے اوور آل. یعنی آپ اگر دیکھیں گے نا تو ہماری سیاسی جماعتوں نے بھی کوئی اچھا اتنا کردار ادا نہیں کیا جتنا ان سے توقع رکھنی چاہیے ایک جمہوری پارٹیوں سے. اس طرح کی چیز ہمیں نہیں نظر آتی. وہ ابھی پچھلے سال تک جو ہے نا وہ ان چیزوں میں وہی آپ بہت اچھے الفاظ استعمال کریں تو ریئلسٹک اپروچ ہوگا. تو اصل میں تو لو دو والا چل رہا تھا. 3 سال پہلے یہی باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن پہ سارے وہ پھر وہی متفق تھے. تو مطلب بے اصولیاں ہی رکھی ہیں، ابھی بھی اسی طرح کا تھا. یہ عوامی شعور ہے بالکل ایسے ہی جس نے سیاسی پارٹیوں کو بھی ایک پوزیشن لینے پہ مجبور کیا، جس نے اداروں کے اندر تک پینیٹریٹ کیا ہے اور ان کو بھی مجبور کیا ہے کہ وہ ایک جو ہے نا وہ اپنا بالکل جسے کہتے ہیں نا آئین اور قانون کے اندر جو رول بنتا ہے اس تک اپنے آپ کو محدود کریں، نہیں تو عزت جو ہے نا عزت سادات بھی جائے گی، داؤ پہ لگی. اچھا یہ جتنے بھی ہمارا ہے نا جن کے سٹیکس ہیں ان میں سے ہر بندے کو یہ سمجھ آئی ہے اس سیاسی شعور کی. نہیں آئی تو خان صاحب کو نہیں آئی. بالکل ایسے ہی انہوں نے بالکل اس کے اپوزٹ لائن لے لی اور بظاہر وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں پاپولر ویو کے اوپر سوار ہوں. حقیقت میں وہ اس وقت ایک بالکل وہ جو ہے نا اینٹی کلائمیکس ہے جس کی طرف وہ جا رہے ہیں. اگر یاد ہو آپ کو تو چند دن پہلے CNN کا انٹرویو جو تھا خان صاحب کا، CNN پہ بھی انہوں نے دیا اور پھر TRT پہ بھی دیا، دونوں جگہ پہ ان سے جب یہ سوال اسپیسیفکلی پوچھا گیا کہ آپ فوج کے سیاسی کردار کے خلاف ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ فوج جو اپنا سیاسی کردار ہے اس میں آپ کو سپورٹ کرے، تو خان صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا اس کے اوپر.
اگر کہ جس قسم کی حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں اس پہ تو انہیں کھل کے بات کرنی چاہیے تھی. وہ انہوں نے بھی تو سوال مطلب کسی کام جو کا بندے کو چھوڑا ہی نہیں نا. ایک ہوتا ہے نا کوئی سوال میں بھی بندہ کوئی گریس کا کام کرتا ہے, کوئی اسپیس دے دیتا ہے, وہ روم دیتا ہے بندے کو دائیں بائیں سے نکلنے کا. تو وہ ایک تو شاید آفریدی کی اننگز ہوتی تھی نا کہ جس میں پھر بالر بیچارے کی سوائے بے عزتی کے کچھ نہیں بچتا تھا, تو وہ سوال بھی اس طرح کا کر دیا. چلیں یوں کہہ لیتے یار کہ وہ جو پرانا کردار تھا وہ آپ پسند کرتے ہیں, 2013 سے 18 والا کردار ادا کرنا چاہیے, یا یہ جو ابھی انہوں نے کردار ادا کیا یہ ٹھیک ہے, تو پھر چلیں وہ کچھ نہ کچھ کر دیتے. تو لیکن اس سب کے باوجود آپ خان صاحب کی وہ جو بات کو ٹوسٹ کرنے کی مہارت ہے نا, اس کو داد دینا کہ ٹھیک ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ آئیں بائیں شائیں یہ وہ, لیکن انہوں نے وہ ٹکا کے کہا جی میں نے کرکٹ کی 200 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ نیوٹرل لے کے آیا. امپائر اصل میں وہ یعنی ڈائریکٹلی اس سوال کا جواب نہیں دیا, ٹھیک ہے, انڈائریکٹلی انہوں نے یہ کہا کہ میں نیوٹرل کا وہ ہوں. یعنی اگر آپ اسے جوڑیں کہ اس بات کو کہنے کا مقصد کیا ہے, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں فوج کا نیوٹرل کردار چاہتا ہوں. کسی کے موقف کو سمجھنے کے لیے اس کے پاجامے میں یا پاؤں رکھنے ٹانگیں ڈالنی چاہیے نا, یا جوتے میں پاؤں ڈالنے چاہیے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں, مجھے یہ سمجھ آئی صحیح بات کہ بھائی میں ان کا نیوٹرل کردار دیکھنا چاہیے, لیکن ان الفاظ میں کہا ہے کہ بھائی ان کے جو بھی لوگ امید لگا کے بیٹھے ہیں ان کی حوصلہ شکنی بھی نہ ہو, ٹھیک ہے, اور اپنا جواب بھی دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جواب دیا ہے, کوئی نہ مانے تو ایک علیحدہ بات ہے, لیکن جواب دے دیا ہے. اگرچہ کہ وہ چاہتے کچھ اور ہیں, نیوٹرل کردار نہیں چاہتے, ہرگز نہیں چاہتے, لیکن انہوں نے وہاں کہنے کی یہی کوشش کی ہے کہ جی میں نے کرکٹ میں بھی نیوٹرل امپائر لایا ہے. یعنی اگر اس کو ہم جوڑیں تو مطلب یہ بنے گا کہ میں فوج کا نیوٹرل کردار. نہیں خالد صاحب یہ بات درست ہے کہ خان صاحب نے ڈھکے چھپے الفاظ میں وہ بات کر دی, لیکن دیکھیں ایک شخص جو حقیقی آزادی مارچ چلا رہا ہے اور پورے ملک کے اندر اتنی بڑی کیمپین اس نے شروع کی ہوئی ہے, تو اس کو اتنے ڈھکے چھپے الفاظ میں یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اصل میں یہی کہنا چاہتا ہوں نا کہ خان صاحب کو ایک جو ہے نا ایک جیسے بااصول مزاحمتی تحریک چلانے والا ایک لیڈر ہوتا ہے اس طور پہ نہ دیکھیں. جی وہ ایک انتہائی ہوشیار, تیز تراز, یعنی موقع شناس, موقع پرست, جی ایک جو عام سا لیڈر ہوتا ہے نا جو اپنے مطلب کو دیکھ کے تو ڈھہتا ہے, بنیا جیسے وہ کہتے ہیں نا, ہاں کسی اس کے فائدے پہ گرتا ہے. تو وہ ایک اس طرح کے لیڈر ہیں, اور وہ بیسیکلی سیاسی سے زیادہ مطلب ان کے پیش نظر ہوتے ہیں, اور ان کی ساری سیاست اپنے مطلب کے گرد. ویسے سیاست میں عام طور پہ ہمارے ملک میں تو یہی ہوتا ہے, مطلب ہی کے گرد گھومتی ہے. تو اس اعتبار سے انہوں نے وہ ایک موقع پرست قسم کی جو ایک طریقہ ہوتا ہے اس کو اختیار کیا. نہیں تو وہ کوئی ایک جو دو ٹوک موقف رکھنے والا جو سیاستدان ہوتا ہے اس طرح کے انسان وہ نہیں ہے, بالکل ہی نہیں ہے. یہ تو صاف سامنے آنے والی بات ہے. اچھا جی, اب آ جائیں یہ کہ کسے بنا رہے ہیں. ایک بحث تو یہ بھی ہے نا آج کل ہمارے لیے, ویسے تو جو بھی ہو ایک بات تو سمجھ لینی چاہیے نا جی کہ کیا فرق پڑے گا. پالیسی کا تسلسل تو دیکھیں حکومت میں ہو نہ ہو ادارے کے اندر تو رہتا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. اور اس وقت یعنی دیکھیں جو بھی اگر آپ ایک تو ہوتی ہے نا پالیٹکس ہوتی ہے, ایک آپ کا یہ ہوتا ہے کہ جی جو ایک حکومت یا جو بھی ایک اقتدار کی ڈائنامکس ہوتی ہے نا, اقتدار کی, ٹھیک ہے, اس میں ایک چیز نیچرل ہے کہ جو سیاسی قوت ہوگی وہ پریویل کرے گی. بالکل ایسے. اب جب ہم اپنے پورے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت کیا ہے؟ نون لیگ ہے, پی ٹی آئی ہے, کوئی سیاسی, یہ ساری سیاسی پارٹیاں مل کے ہیں, فوج ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سمجھنا نیوٹرل کا یہ مطلب لے لینا کہ سیاست میں ان کا کوئی اور اقتدار کے پاور گیم میں ان کا کوئی رول ان سرے سے نہیں رہا, یہ تو بالکل نادانی کی بات ہے. بے شک, ٹھیک ہے نا. یہ تو ایک ایسی بات سمجھنے کی بات ہے کہ بارش ہوئی مگر پانی آسمان کی طرف جا رہا تھا. یہ تو یہ جیسے یہ نہیں ہو سکتا کہ پانی آسمان کی طرف جائے, چڑھائی چڑھے, اسی طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پاور ہو جیسے کہ وہ پاور ہے جی اور اس کا سیاست کے اندر کوئی رول نہ ہو. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا. یہ تو نہ ماننے والی بات ہے. یہ تو جی ہوا ہے, کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے مگر یہاں پہ خلا ہے. نہیں, یہاں کیسے خلا ہو سکتا ہے؟ بالکل صحیح. اسی طرح یہاں پہ بھی کوئی خلا نہیں ہے, ان کا بالکل ایک رول ہے. اور
ان کا اگر انہوں نے فی الحال یہ رول لیا ہے کہ جی ہم کم از کم ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے, ان کی لڑائیوں میں جا کے ان کو وہ نہیں کریں گے, بٹھائیں گے نہیں, جو یہ خود اپنا ایک دوسرے کو سر کھائیں, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو مرضی کریں ہم کچھ بھی نہیں کریں گے, نہیں, کوئی ایک دائرہ ہوگا جس کے اندر انہیں کھل کھیلنے کا موقع دیں گے, وہ اس دائرے سے جب باہر بات جائے گی تو نہیں, وہ تو پھر دیکھیں نا وہ بات نہیں مانی جائے گی. ایسے ہی ہے. اور کیا خیال ہے کہ یہ جو آرمی چیف کا فیصلہ کرنا ہے, اس کو وہ سیاستدانوں کے کھیل کی ٹوپی بنا دیں گے کہ وہ ادھر سے ادھر اچھالتے رہیں اور وہ ادھر سے ادھر اچھالتے رہیں, ظاہر ہے ایسا نہیں. اور صدر محترم جو ہے نا وہ 10 دن کے لیے چھٹی لے کے چلے جائیں اور 15 دن اسے جیب میں ڈال کے رکھیں کہ میں ابھی تو 15 دن کے بعد دستخط کروں گا, اور وہ واپس کر دیں کہ میں ابھی دستخط نہیں کرتا, تو پھر آپ بھیجیں تو وہ 10 دن پھر لٹکا کے رکھیں, تو وہ یہ کھیل کھیلنے کا موقع دیں گے. نہیں ظاہر ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی یہ خان صاحب کو اگر اس بات کی سمجھ نہیں تھی تو اب سمجھ آ گئی ہوگی. بالکل ایسے ہی ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ خان صاحب کے پیچھے اگر کوئی تھا جو خان صاحب کو استعمال کر کے اپنا کوئی لچ تلنا چاہ رہا تھا, تو شاید بعض اوقات ہوتے ہیں کہ آدمی اپنے ابا جی کو بھی صحیح نہیں پہچان رہا ہوتا کہ بھئی وہ کیا چیزیں, تو پھر انہیں بتانا پڑتا ہے کہ میں تیرا ابا ہوں. ٹھیک ہے نا, بعض اوقات اپنے لوگوں کو بھی یاد نہیں رہتی کہ بھئی ہم کس پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کن کے ساتھ چل رہے ہیں, کون ہیں, تو پھر وہ ادارہ اپنا آپ دکھاتا ہے نا کہ ہم کون ہیں. تو وہ اگر کوئی ہینڈلر تھے تو میرا خیال ہے ابھی تک, اب اس وقت جب ہم بیٹھے یہ بات کر رہے ہیں, تو ان کو بھی اپنے مستقبل کے لیے جو ہے نا وہ اب سوالیہ نشان لگ چکے ہوں گے کہ اب آگے کیا ہوگا جو کچھ ہم نے یہ کیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, اب محمد بن سلمان بھی آ رہے ہیں جی, اور لوگوں نے تو خیر ان ایشوز کے ساتھ بھی اسے جوڑنے کی کوشش کی ہے, لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ محمد بن سلمان ان میں سے کسی بات کے لیے آ رہے ہیں. وہ تو سنا ہے کوئی امریکہ سے دوریاں ہو رہی ہیں تو چائنا کی طرف وہ قدم بڑھانا چاہتے ہیں. جی بالکل. ایک زمانہ تھا, ہم نے کبھی دیکھے نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا مواقع دیے ہیں کہ ہم نے امریکہ کو فیسیلیٹیٹ کیا چائنا سے تعلقات بنانے کے لیے, اور کل تک تو ہمارا کوئی انٹرنیشنل رول ہی نہیں تھا. آج یہ ہے کہ سعودی عرب کے ہم چائنا کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے پھر ہمارا رول نکل آیا. تو کیا دیکھتے ہیں کہ یعنی کم از کم اس سے ایک امکان یہ تو پیدا ہو گیا نا کہ کچھ نہ کچھ ہماری معیشت کو گلوکوز مل جائے گا. جی, معیشت کو تو گلوکوز دیکھیں, کچھ عرصہ پہلے ہم بات کر رہے تھے تو ہمارے پاس ایک ہی آپشن تھا کہ آئی ایم ایف یہ کر دے گی, آئی ایم ایف یوں کرے گی تو پھر ہوگا. لیکن اب اگر آپ دیکھیں تو ڈسکشن سے آئی ایم ایف باہر نکل چکی ہے, اگرچہ کہ ہم اس پروگرام کا حصہ ہیں آج بھی, لیکن اب آئی ایم ایف جو ہے وہ ڈسکشن میں نہیں ہے اس وقت. معاشی جو چائنا نے بہت سارے ہمارے جو قرضے تھے ان کو ریشیڈیول کر دیا ہے, سعودیہ نے ریشیڈیول کیا ہے. اور پھر یہ دلچسپ چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ عرصہ پہلے جو سعودیہ نے بہت بڑی انویسٹمنٹس انڈیا کے اندر کرنے کا ایک اعلان کیا تھا آج سے کوئی 2 سال پہلے. تو وہ جب ادھر کشمیر کا مسئلہ بنا تھا, جی کشمیر کا 2019 کے بعد جو ہے سعودیہ کی طرف سے بہت بڑی ایک انویسٹمنٹ کا وہاں اعلان کیا گیا تھا, اور یہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ کنٹین چائنا پالیسی کا حصہ قرار دی گئی تھی کہ امریکن پریشر کے اوپر یہ کی گئی ہے, اور اس کا تعلق جو ہے نا وہ کنٹین چائنا پالیسی کے اندر ہے, چونکہ جو انڈیا کی معیشت ہے اس کو مضبوط کرنا ہے تاکہ وہ چائنا کے سامنے کھڑا ہو سکے. تو اب جو ہے وہ صورتحال تھوڑی سی ہمیں تبدیل ہوتی نظر آئی ہے کہ محمد بن سلمان آ رہے ہیں اور پاکستان میں ایک بہت بڑی آئل ریفائنری لگا رہے ہیں, جس آئل ریفائنری کو چائنا نے مکمل کرنا ہے, اور اس کو گوادر میں لگے گی. جی, گوادر کے بعد تو وہاں پہ لگے گی. اور سعودی جو تیل ہے وہ سعودیہ کے باہر جو صاف ہونے کا سب سے بڑا کارخانہ ہوگا وہ یہاں پہ ہوگا, یعنی وہاں سے اسی طرح کروڈ فارم میں آئے گا, یہاں سے صاف ہوگا, اور پھر چائنا چلے گا, پھر پاکستان میں بھی استعمال ہوگا, چائنا بھی جائے گا, اور اس کو پھر دیگر جو خطے کے ممالک ہیں وہاں پہ بھی جا سکتا ہے. اور یہاں سے آگے مطلب اس کی آگے خیر اس کے فیزز مختلف جو ہے نا وہ ڈسکس ہوئے ہیں کہ اتنے فیزز میں ہوگی, اور یہ جب کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر جو ہمارے مطلب فارسٹ کے ممالک ہیں وہاں پہ بھی اس طرف سے جو ہے نا وہ جا سکے گا یہاں پہ. تو یہ ایک بہت بڑا چینج ہے پورے اگر اس خطے کے اندر دیکھا جائے. اور نہ صرف یہ چینج ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں پہ آئل ریفائنری لگتی ہے تو پھر سی پیک بھی ایک نئے لیول پہ چلا جائے گا, اور جو وہ
पिछले कुछ अरसे में अगर याद हो तो जब आसिम बाजवा साहब बने थे सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन, तो उसके बाद जो सी पैक था उसके अंदर हमें बहुत जो गिरावट नज़र आई थी, ऐसे लग रहा था कि वो फ्रीज रोल बैक होता चीज़ें ख़त्म हो गई थी। अब ये अंदाज़ा करें कि 2018 में ML1 जो पाकिस्तान का मेन प्रोजेक्ट जो सी पैक का था, जिसमें रेलवे की मेन लाइन को अपग्रेड करना था और यहाँ पे ट्रेन की रफ्तार को 130-140 किलोमीटर के हिसाब से होना था और ट्रैक डबल हो जाना था और इसके सिग्नलिंग सिस्टम ने बेहतर होना था, ट्रेन की कोचेज़ नहीं आनी थी और फ्रेट ट्रेन्स का एक पूरा नेटवर्क होना था। ये 2018 में शुरू हो चुका था इसके ऊपर काम, लेकिन कोई 3 महीने बाद ये काम रुक गया था और वो काम अब दोबारा जाके उसका अगला फेज़ जो है ना वो उसकी, या यूँ कह लें कि उसको के ऊपर दोबारा से काम अब जाके शुरू हुआ है दरमियान के 4 साल निकालने के बाद। तो इसमें भी जो है ना वो चीज़ें चेंज हो रही हैं। कुछ चीज़ें और भी रीजनल मतलब उसके अंदर हमें और भी नज़र आ रही हैं कि कश्मीर के हवाले से कुछ चीज़ें ये भी डेवलपमेंट में आ रही है कि शायद इंडिया के लिए अब उतना जो पहले उसके पास एक बहुत बड़ा स्पेस मिला उसे पिछले 4-5 साल के अंदर, जिसमें उसने ये सारा कुछ किया कंटेंट चाइना पॉलिसी में, जिसे कहते हैं ना कश्मीर के हवाले से अब बाकी मैच उसे पर्थ की विकेट पे, हाँ अब उसको लिए जो है वो वाला उसके पास वो नहीं होगा, और खुसूसन मिडल ईस्ट से और इस तरफ से ये, चूँकि पिछले अरसे में आपको याद होगा कि जो आखिरी बड़ा एग्रीमेंट था जिसमें सऊदीया और UAE और इजराइल और इनके साथ जो एक कोऑर्डिनेशन बनी थी, एक तो क्वाड है जिसमें ऑस्ट्रेलिया और जापान, अमेरिका और इंडिया शामिल है, लेकिन उसके बाद एक थी जिसमें मिडिल ईस्ट के ममालिक भी शामिल हुए थे। तो अब वो कम अज़ कम उसमें खासी जो है ना वो दरार आती नज़र आ रही है। तो ये सिनेरियो अब खासा तब्दील हो रहा है और उसका बहरहाल कहीं ना कहीं फ़ायदा पाकिस्तान को खासी, यानी ये सितारे अपनी चाल को ही उलट गए हैं जी कि वो जो हम 2022 के शुरू तक सारा जो है ना फ्लो जो था वो इंडिया की तरफ था दुनिया का, और पाकिस्तान बिल्कुल आइसोलेट होता जा रहा था जी, और इंटरनली भी जो भी सूरत हाल थी वो कोई हौसला अफजा नहीं थी। ये कोई पता नहीं अब किधर से शिफ्ट हुआ है सारी चीज़ के, एक रजीम भी चेंज हुई, फिर ये कि ये इंटरनेशनल सिनारियो भी बदला और उसमें अब ये सऊदी अरब, चाइना और ये सारा मिलके पाकिस्तान के लिए फिर गुंजाइश निकली और फिर डूबते को तिनके का सारा नहीं बल्कि डूबते को ठीक ठाक सारा जी हाँ, शतीर पूरा मिल गया, पूरा शतीर मिल गया उस पे। लेकिन देखें मेन चीज़ तो वो जो चाइना और वेस्ट का कन्फ्लिक्ट है, और खुद वेस्ट भी नहीं बल्कि अमेरिका और चाइना का जो कन्फ्लिक्ट है, उसमें आगे जो है वो चीज़ें वो जो अमेरिकन ब्लॉक था दराड़ें तो उसमें असल में डली हैं और जी, उसका फिर आगे फ़ायदा जो है ना वो मतलब शफलिंग हो रही है, मतलब जैसे हमारी मुल्की सियासत में हो रहा है ना, परिंदे इधर से उधर, उधर से इधर, मतलब नए सेटल डाउन हो रहे हैं कि किसने किधर जाना है। इसी तरह इंटरनेशनल सिनारियो में भी हम देखें तो मुल्क इधर से उधर हो रहे हैं बिल्कुल। मतलब सऊदी अरब की ये जगह नहीं बनती जो उसने ली है, नहीं बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना, वो तो अमेरिका का बड़ा करीबी पार्टनर, और लेकिन ये कि अब यहाँ पे आके तो ये अमेरिका के एतबार से देखा जाए तो सऊदी अरब ने एक मुखालिफ रुख इख्तियार कर हो गया बिल्कुल। इसी तरह इंडिया के जिस तरह याराना थे अरबों के साथ, ये उस चीज़ के भी खिलाफ चली गई है, चली गई बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस एतबार से एक पूरी मैंने फिर आलम को अल्लाह ने बदल के हमें फिर एडजस्ट कर दिया उसके साथ, जहाँ से हम मिसफिट हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और चलें आज के लिए मेरा ख्याल काफ़ी हो गया है जी बिल्कुल, और इसी पे हम इक्तफा करते हैं। पिछले हफ्ते आपकी सेहत ठीक नहीं थी तो मिस हो गया, लेकिन ये कि आइंदा हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह चलता रहे। तो अल्लाह ताला आपको सेहत व आफियत दे और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।